الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد قضا سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جستو ندارم دستگیر، بر درے درگاہ والا سائلم اے آفتاب، خاطر ناشاد را کن شاد یا پیران پیر۔ سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم، تجلی نور خدا غوث اعظم۔ ہے زیر قدم تیرے سر اولیاء کے، ہے اعلیٰ تیرا مرتبہ غوث اعظم۔ تم اچھے ہو اللہ کے ہو پیارے، میں اچھا نہیں ہوں تو کیا غوث اعظم۔ بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی، برے کو بھلا کیجے یا غوث اعظم۔ کہاں چھوڑتے ہیں گناہ گار دامن، کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ اغثنی 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 اغثنی، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، محبان اولیاء اللہ، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنی جماعت کے زیر اہتمام حضور پیر پیرا میر میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین قطب ربانی غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی قندیل نورانی غوث الثقلین سلطان الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و غلامی پیش کرنے کے لیے 11 روزہ جلسے فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ منعقد کیے گئے ہیں، جس کا دوسرا جلسہ آپ کی اس مسجد زبیدہ بیگم آصف نگر میں منعقد ہے۔ غوث اعظم کے چاہنے والے یہاں حاضر ہیں اور غوث اعظم کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، غوث اعظم کا تذکرہ سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ پیران پیر کی عظمت یہ ہے کہ مسلم تو مسلم ہے، پیران پیر کی عظمت کا یہ حال ہے کہ غیر مسلم بھی ان کی فاتحہ دلاتے ہیں۔ اور حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے ساری دنیا میں دھوم دھڑاکے سے کیے جاتے ہیں۔ اور آپ کو تو یاد ہوگا، یہاں میری طرف بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ میری عمر کے لوگ بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم یہ جلسے کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم یہ جو 11 روزہ جلسے مختلف علاقوں میں مختلف مساجد میں منعقد کیے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا بیان مقصد تو یہ ہے کہ ہم یہ تعلق بتائیں کہ ہم ان سے محبت نہیں رکھتے ہیں، ہم محبت رکھتے ہیں تو غوث اعظم سے رکھتے ہیں۔ اور غوث اعظم کی محبت ہمیں کیا فائدہ پہنچاتی ہے، وہ آج کی نسل کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اور آج وہ دور بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، آج کل کے نوجوانوں کو، آج کل کی نئی نسل کو
بلکہ آج کل کے بڑوں کو بھی نہیں معلوم. اگر ان سے پوچھے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے تو جنوری کا مہینہ. ہم لوگ جنوری، فیبروری، مارچ سے واقف ہیں. کون سا مہینہ چل رہا؟ صرف رمضان کے مہینے کو جانتے ہم، اور پھر بقرعید کے مہینے کو. اور بقرعید کا مہینے کا نام بھی نہیں معلوم. بقرعید کا مہینہ ہے، قربانی ہے، گوشت ملتا. تو ہم لوگ مطلب ہی ہو گئے. شیر خورما ملتا تو رمضان کو یاد رکھتی ہے. افطار میں کھانے کو ملتا، سحر میں کھانے کو ملتا تو رمضان کا مہینہ. تو ہم گئے کھانے کی طرف، اس لیے ہم یہ ساری چیزیں بھول گئے. اور جس کو دیکھو پیٹ کے تپل میں لگا ہوا ہے. کوئی آخرت کی فکر کرنے والا نہیں ہے، اور کوئی توجہ دینے والا نہیں ہے کہ دنیا تو کسی طرح گزر جائے گی، آخرت میں کیا ہوگا، اور آخرت میں کون بچائے گا. اور اس کے اوپر پروپیگنڈا یہ ہے کہ آخرت میں کوئی نہیں بچائے گا، آخرت میں کوئی نہیں بچائے گا. ہم بتانے آئے ہیں کہ دنیا میں بھی بچانے والوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، آخرت میں بھی بچانے والوں کو اللہ نے پیدا کیا. اب یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو جواب بھی دینا ہے ہمارے. لیکن یہاں یہ عالم تھا کہ یہ ایک دور ایسا تھا، یہ آج سے 40-50 سال پہلے تک آپ ان ضعیف العمر حضرات، میرے بزرگ یہاں جو تشریف فرمائے ہیں، ان سے پوچھیے کہ جب یہ مہینہ آتا. اور آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ اس مہینے کو ہم حیدرآباد نہیں، انڈو پاک میں دستگیر کا مہینہ کہتے ہیں. یہ ہے ربیع الثانی کا مہینہ، لیکن اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ دستگیر کا مہینہ. یاد ہے نا آپ کو؟ ہمارے بزرگ حضرات بولتے تھے دستگیر کا مہینہ، مدار کا مہینہ، حسین شاہ ولی کا مہینہ. ہاں یہ بولتے تھے. کون سا مہینہ چل رہا؟ دستگیر کا مہینہ. کب ہے شادی؟ دستگیر کے مہینے میں ہے، مدار کے مہینے میں ہے، حسین شاہ ولی کے مہینے میں ہے. تو اب آپ سوچئے، آپ اس بات کو سمجھتے چلیے کیوں اس مہینے کو، ربیع الثانی کے مہینے کو دستگیر کا مہینہ کہا جاتا تھا. اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ ربیع الثانی وہ مہینہ ہے جس میں حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہوتا ہے. سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلائی جاتی ہے. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے، اور آپ کی فاتحہ کا نام 11ویں شریف ہے. ہر ایک کا نام ہوتا. اب لوگ آپ بولیں 11ویں شریف کیا، کنڈے کیا، تو میں بولا یہ نیڈولز کیا، پیزا کیا. ارے آپ سمجھتے چلیے کہ یہ لوگ آخر دشمنی کس کی کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے ان ضعیف حضرات سے پوچھو آپ کب پیدا ہوئے. دیکھیے ہماری اماں بولتے تھے میں پولیس سیکشن کے وقت 10 برس کا تھا. ہماری اماں بولتے تھے پولیس سیکشن میں تم جو ہے میرے پیٹ میں تھے. ارے میں بولا مہینہ بولو، یہ پولیس سیکشن میں ہوئے. ارے آپ کب پیدا ہوئے؟ جب اپولو گر رہا تھا نا. جب لوگ اپولو کیوں؟ کسی مشہور بات سے کسی بات کا تذکرہ ہوتا ہے. پولیس سیکشن ایک اہم چیز تھی حیدرآبادیوں کے لیے. تو ایک واقعہ جو ذہنوں سے محو نہیں ہوا، تو اب لوگ اس کی یاد کے بولتے ہیں آپ کب پیدا ہوئے، تو بولا نا دسمبر میں پیدا ہوئے، جنوری میں پیدا، کچھ بھی نہیں. وہ پولیس سیکشن ہوا نا، اس وقت میں ماں کے پیٹ میں تھا. پولیس سیکشن کے وقت میں 2 سال کا تھا. پولیس سیکشن کے وقت میں 10 سال کا تھا. ارے مطلب یہ پولیس سیکشن بیچ میں کہیں کو آ گیا. تو اہم واقعے سے تذکرہ کیا جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا. آپ قرآن بھی پڑھیں گے، حدیث بھی پڑھیں گے، تو آپ کو یہ بات کا پتہ چلے گا. آپ حدیث سے پڑھیے یا اسلامی تاریخ پڑھیے، کسی صحابی کی عمر یا رسول پاک کی عمر یا جو ہے اور کوئی صحابہ کے تذکرے میں پڑھیے، تو یہ اصحاب فیل کے واقعے سے پہلے پیدا ہوئی. یہ صحابی اصحاب فیل کے بعد پیدا ہوئے، کیونکہ اصحاب فیل ابراہا کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا. وہ مکے والوں کے لیے اہم واقعہ تھا. تو جب بھی تذکرہ کرتے تھے تو کہتے تھے اصحاب فیل کے بعد پیدا ہوئے. انہوں اصحاب فیل کے وقت انہوں پیدا نہیں ہوئے تھے. تو اصحاب فیل کا ذکر کرتے تھے. ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خود قرآن نے بھی اصحاب فیل کا ذکر کیا ہے نا. آپ سمجھتے چلیے ان باتوں کو تو آپ کو معلوم ہوگا. تو اسی طرح ہم کسی اہم بات سے
اپنی بات کو جوڑتے ہیں جیسا پولیس سیکشن سے جوڑتے ہیں، اصحاب فیل سے جوڑتے ہیں، اس لیے مہینوں کو دستگیر مدار حسین شاہ ولی سے جوڑتے ہیں، کیونکہ ان میں اولیاء اللہ کا تذکرے ہوتے تھے، اولیاء اللہ کا عرس ہوتا تھا، 11ویں شریف ہوتی تھی، اور سرکار غوث اعظم کی محبت ہر ایک کے دل میں، بچے چھوٹے غریب امیر رئیس بادشاہ کے دل میں اتنی رچی بسی تھی کہ ہر گھر میں 11ویں شریف ہوتی تھی، اس لیے اس مہینے کا نام دستگیر پڑ گیا۔ لیکن آج ہے، اور آپ کو توجہ دلاؤں گا میں کہ جب یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہوتا تو ہر گھر میں 11ویں ہوتی تھی، اللہ کسی کو دیتا تو 51 دیگیں پکا کے لوگوں کو کھلاتے تھے، 100 دیگیں پکا کے کھلاتے تھے، اور یہی نہیں، غریب سے غریب آدمی بھی اپنی حیثیت سے 11ویں کرتا تھا۔ اور یہ آپ کو اور بتاؤں گا میں، ہمارے حیدرآباد کی تہذیب، ان کا نام بھی تہذیب ہے، اب تہذیب میاں کے سامنے تہذیب حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں، انہوں تہذیب رضا ہے، میں حیدرآباد کی تہذیب بیان کروں۔ ہمارے حیدرآباد کی تہذیب، ہمارے حیدرآباد کے اخلاق یہ تھے کہ ہم جب 11ویں شریف کرتے تھے، جیسا آج شادیوں میں بڑے بڑے رخے چھپا رہے، 100 روپے کا رخا، یوں دیکھ کے آدمی ڈال دیتا، کوئی فتویٰ آج تک مفتی جاری نہیں کرے، فتویٰ نکلا رخے اس طرح کے سوانہ بدعت ہے، پیسہ اسراف ہو رہا ہے۔ اب آپ کو 100 روپے کا رخا دے رہے ہیں، آپ دیکھ کے ڈال دیے، 100 روپے تو چلے گئے، ہزاروں روپے کے رخے چھپ رہے ہیں۔ کوئی مفتی صاحب، کہیں کہ عالم صاحب، کہیں کہ جو ہے فتاوے والے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ اسراف ہے۔ جب ہم میلاد میں جھنڈیاں لگاتے ہیں، میلاد میں روشنی کرتے ہیں، غوث اعظم کی 11ویں کرتے ہیں، پیرارے پیر کو یاد کرتے ہیں، تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کی جاتی ہے، غوث اعظم کا تذکرے کیا جاتے ہیں، تو آپ اس وقت کہتے ہیں اسراف ہے، کھیر پوری بنانا اسراف ہے، 11ویں شریف کرنا اسراف ہے اور بدعت ہے۔ تو یہ رخے جو چھپا رہے ہیں، یہ ہزاروں روپے کی خالی رخوں پہ جو پیسہ خرچ رہے ہیں، اب ہم جب 11ویں شریف کرتے ہیں یا میلاد مناتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، ارے یہ پیسے کسی غریب کو دینا تھا، یہ پیسے کسی کی شادی میں دینا تھا، یہ پیسے کسی بیمار کو دینا تھا، تو پھر یہ رخے چھپاتے ہو کر مفتی صاحب کہتے ہیں آپ کو بھی تو رخہ آیا نا، رخے دینے والے کو بولنا تھا میاں یہ ہزاروں کا رخہ کہیں کو فون پہ اطلاع دے دینا تھا، آپ آئے بھی کہیں کو، آ کے پٹرول خرچے بھی کہیں کو، یہ اسراف کہیں کو کرے، تو جب تو خوش ہوتے ہیں، ہاں کیا شاندار رخہ ہے، بہت اچھے لوگ ہیں بھئی، ایسا رخہ چھپائیں تو پھر کھانا کیسا ہوگا، ایسا ہم مفتی صاحب تعریف کر رہے ہیں، ارے کیا رخا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجھے مبارک، میں ضرور آؤں گا، رات کے 2 بجے آؤں گا، میں ضرور آؤں گا، جلسے میں آپ تو نہیں، ارے شرک ہے میاں، بدعت ہے، اسراف، کسی لڑکی کی شادی کر دینا تھا، کسی بیمار کو پیسے دے دینا تھا، کسی یتیم کو پیسے دے دینا تھا، ارے تم سمجھو وہ رخے چھپانا اسراف ہے۔ شادیوں میں یہاں سے وہاں جا کے بڑے بڑے شادیوں میں خرچہ کرنا اسراف ہے، لاکھوں روپے دے کے ان کو جا کے مفتی صاحب بولو میلاد میں کھانا کھلانا، 11ویں میں کھانا کھلانا، 11ویں میں دھوم مچانا، 11ویں میں روشنی کرنا، 11ویں میں جھنڈے لگانا، یہ سب ایمان کی علامت ہے اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ میں سمجھاؤں گا، میں ابھی آپ کو تو عقلی طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ ہماری عقیدت حیدرآباد میں کیسی تھی۔ تو ہم لوگ 11ویں بڑی دھوم سے مناتے تھے اسی حیدرآباد میں، اور اس کے علاوہ رخے لکھتے تھے، فاتحہ یازدہم بول کے، آپ کو یاد ہے ہمارے گھروں کو رخے آتے تھے اسی مہینے میں، 11ویں شریف کے مہینے میں، کوئی لکھتا تھا 11ویں شریف، کوئی لکھتا تھا فاتحہ یازدہم، یازدہم بولتے 11 کو، فاتحہ یازدہم بولتے 11ویں کی فاتحہ، اور 11ویں کی فاتحہ غوث اعظم کی فاتحہ کو کہتے ہیں، کنڈوں کی فاتحہ امام جعفر صادق کو کہتے ہیں۔ کنڈے کیا؟
11ویں کیا؟ اب دیکھو کیا کیا ڈے منا رہے ہیں، فادر ڈے، مدر ڈے، لیبر ڈے، تو یہ سب ڈے تو آپ منا رہے ہیں، تم ڈے مناؤ، ہم غوث اعظم کا یاد مناتے ہیں۔ اس لیے امام جعفر صادق کو کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں، تاکہ ہماری لینگویج ہے، جب علاقہ بدلا لینگویج بدل جاتی، علاقہ بدلا لینگویج بدل جاتی۔ عرب میں کنڈے کہاں سے آئیں گے؟ اب آپ رمضان میں نہیں بولتے، دہی بڑے آئے تو سرکار نہیں کھائے تھے، ہاں سرکار تو کھجور سے روزہ کھولتے تھے، کھجور نہیں ملا تو پانی پینا سنت ہے، میں یہ دہی بڑے نہیں کھاتا بولتے۔ یہ دال، عرب میں دال کہاں، دہی بڑے کہاں؟ عرب میں ہوتا کیا تو عرب میں دہی بڑے کھاتے کیا رمضان میں؟ یا ہمارے پاس دیکھو پورے افطاری میں دہی بڑے رکھتے، نہیں دہی بڑے رہے تو کیا بیگم آج دہی بڑے نہیں پکائے؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ بولیے کیا بھجیے نہیں تلے؟ کیا عربوں میں بھجیے تلتے ہیں، مرچیاں تلتے ہیں، سموسے بناتے ہیں؟ کہاں تھا سرکار کرے، صحابہ کرے؟ بولو، رمضان میں بیٹھ کے عبادت کر کے دہی بڑوں سے روزہ کھول رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ہمارے پاس دہی بڑے پکے۔ تو یہ ہم وہی نہیں بولتے دہی بڑے کھاؤ، حریص کھاؤ، کلچے کھاؤ، جو چاہے کھاؤ، کیسے بھی روزہ کھولو مگر حلال چیز سے کھولو۔ تو اسی طرح عرب میں دستور الگ ہے، وہاں کے کھانے پینے کا نظام الگ ہے، ہندوستان کے کھانے پینے کا نظام الگ ہے، وہاں کچھ پھلواری کھاتے ہیں، ہم دہی بڑے کھاتے ہیں، کھاتے تو حلال ہی ہیں، اسی لیے ہم 11ویں کر کے غوث اعظم کی فاتحہ دیتے ہیں جو حلال ہے، اس کو شرک کہنے والا خود مشرک ہے۔ تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نیاز اتنی ہوتی تھی کہ لوگ شوق و ذوق سے رخ چھپا کر 11ویں شریف کرتے تھے اور غوث اعظم کا تذکرہ کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، لیکن دیکھیے کیسے کیسے لوگ نکل گئے کہ یہ کہہ رہے ہیں بابانگ دہل، تقریروں میں کہہ رہے ہیں، ویڈیو بنا بنا کر کہہ رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ پیش کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ تقریریں کر رہے ہیں، واٹس ایپ پہ بھیج رہے ہیں، 11ویں کرنا بدعت ہے، یا غوث کہنا شرک ہے، جھنڈے اٹھانا شرک ہے، نیاز نہیں کرنا، کسی سے مدد نہیں مانگنا، اللہ سے مانگنا، یا غوث کہنا شرک، یا رسول اللہ کہنا شرک، 11ویں کرنا شرک و بدعت، فاتحہ دینا بدعت، کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ بولیے کہہ رہے نا بھائی؟ اب ہم لوگاں کیا خاموش بیٹھنا؟ یہاں تو حیدرآباد کے گھر گھر میں، سچ بتائیے کہ ہر گھر میں 11ویں شریف ہوتی تھی، اب ہو رہی 11ویں شریف، اب آپ کو رقے آ رہے ہیں، ہاں اب جو ہے آپ جیسے چاہنے والے غوث اعظم کے کر رہے ہیں، غوث کے چاہنے والے کم نہیں ہوں گے، ان کی بکواسوں سے غوث کے چاہنے والے کم ہونے والے نہیں ہیں، جتنی میلاد کے جلوس کی جلسوں کی مخالفت کر رہے ہیں، اس سال اتنے بڑے جلسے ہوئے، ان کی مخالفت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن ان کے چہروں کو پہچانو آپ کہ یہ لوگ کون ہیں۔ ہم بولتے ارے بیچارے نماز پڑھتے، بیچارے داڑھی رکھتے، انہوں بیچارے ہیں کہتے، ارے بیچارے نہیں ہیں، چارہ ڈالنے کے قابل نہیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا، یہ چپ ہمارے ایمان کے چور ہیں، یہ عقیدے کے ڈاکو ہیں یہ، اور ہمارے کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت یہ مقصد کے تحت آپ کے درمیان میں حاضر ہے اور آپ کو بتانا چاہتی ہے کہ 11ویں کوئی بدعت نہیں ہے، غوث اعظم کی فاتحہ بدعت نہیں ہے، جھنڈا اٹھانا کوئی بدعت و شرک نہیں ہے، یا غوث کہنا کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ یا غوث کہنا اللہ کی مدد حاصل کرنا ہے۔ میں وہ آپ کو بتاؤں گا، پہلے آپ سے یہ ذکر کر رہا تھا کہ آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم غوث اعظم کے تذکرے میں بیٹھے ہوئے، جس ذکر کو اللہ پسند کرتا ہے، جس ذکر کو رسول اللہ پسند کرتے ہیں، جس ذکر کو اولیاء اللہ پسند کرتے ہیں، جس ذکر کو علماء حق پسند کرتے ہیں، جس ذکر کو صوفیہ پسند کرتے ہیں، جس ذکر کو ابرار و اخیار پسند کرتے ہیں، جس ذکر کو غلام غوث پسند کرتے ہیں۔ تو آپ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں
کہ آج فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جلسہ منعقد ہے اور آپ یہاں حاضر ہیں. تھوڑی دیر میری گفتگو سماعت فرمائیے تاکہ جتنے میں نے سوالات آپ کے سامنے رکھے ہیں ساروں کے جواب دے کر انشاءاللہ سرکار دو عالم کے صدقے میں غوث و خواجہ کے صدقے میں مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ لوگ بھی ان لوگوں کا جو یہ بکواس کرتے پھر رہے ہیں کہ جھنڈے مت اٹھاؤ، یہ بکواس کرتے پھر رہے ہیں کہ 11ویں شریف مت کرو، یہ بکواس کرتے پھر رہے ہیں کہ المدد یا غوث اعظم مت دو، جواب دینا چاہیے. اور ہم ہر گھر میں 11ویں منانا، جھنڈے لگانا اور المدد یا غوث اعظم کے توغرے لگانا چاہیے. اس لیے ہم حاضر ہوئے ہیں اور میں اس سلسلے میں جناب عبد المنان صاحب صدر انتظامی کمیٹی متولی اس مسجد زبیدہ بیگم کے شکر گزار ہوں کہ ہمارے منان میاں مجھ سے ملاقات کیے، میرے محلے میں آئے تھے، وہ نماز مسجد میں ملاقات ہوئی، کہنے لگے حضرت آپ سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، میرے کو فون نمبر دیجئے. پھر یہ مہینہ آ گیا تو میں ہمارے صدر استقبالیہ حضرت محمد بن علی چشتی صاحب سے کہا کہ بھئی منان صاحب فون نمبر ملا منان صاحب کا. ہمارے ذاکر میاں جو امریکہ میں ہیں انہوں نے منان صاحب کا فون دیا، تو پھر ہمارے صدر استقبالیہ نے جناب عبد المنان صاحب سے ربط پیدا کیا. تو اس زبیدہ بیگم کی مسجد میں یہ جلسہ منعقد ہے. میں آپ کا بھی منان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ اور ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، کسی اور مقصد سے حاضر نہیں ہوئے ہیں، یہاں آئے ہیں تو غوث کی غلامی کے لیے آئے. اس لیے وہ تذکرے ہم کو سن کر مطمئن ہونا ہے اور لوگوں کو جواب دینا ہے. میں جناب عبد المنان صاحب تو کہوں گا کہ اتنی دور مت بیٹھو، آپ یہاں قریب تشریف لائیں ہیں تو میری تقریر میں مزہ ہوگا. آئیے تشریف لائیے، سامنے آ جائیے. آئیے ہمارے پاشا بھائی تشریف لائیں، منان صاحب تشریف لائیں. ایک مرتبہ آپ حضرات درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ایک ہی آیت پڑھوں گا، اس میں دلائل پیش کروں گا کہ 11ویں منانا، المدد یا غوث اعظم کہنا اور یہ فاتحہ دینا ایک ہی آیت سے ثابت کروں گا. اب آپ قرآن سمجھتے یا حدیث سمجھتے؟ میرا تو یہ ہے، میں قرآن و حدیث کو تھیوری سمجھتا ہوں اور اولیاء کو پریکٹیکل سمجھتا ہوں. جب تھیوری رہے پریکٹیکل ہونے کے بعد تھیوری کو نہیں دیکھا جاتا، پریکٹیکل ہونے کے بعد تھیوری کو نہیں دیکھا جاتا. اس لیے ہم غوث اعظم کی زندگی کو قرآن و حدیث سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث کیا پریکٹیکل ہے تو غوث اعظم کی زندگی ہے. قرآن و حدیث کی تفسیر ہے چلتی پھرتی تو وہ ذات حضور غوث پاک کی ہے. جب ان کی ذات موجود ہے، اولیاء اللہ نے عمل کر کے بتایا ہے، تو جب عمل والے موجود ہے تو ہم تھیوری کیا سمجھ سکتے ہیں؟ عمل والوں کا دامن تھام لو، خود نجات پا جائیں گے. اس لیے میرا تو یہ ہے، لیکن آج کل مطمئن نہیں ہوتے قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا. تو میں ان سے عرض کرتا ہوں بھائی آپ قرآن پڑھے کیا، حدیث پڑھے کیا؟ جتنے لوگ یہ قرآن و حدیث میں ہے کیا پوچھنے والے ہیں، نہ انہوں قرآن پاک پڑھے نہ حدیث پاک پڑھے. اگر انہوں قرآن و حدیث پڑھتے تو انہوں بھی فاتحہ دیتے، انہوں بھی درگاہ شریف جاتے، انہوں بھی 11ویں شریف پہ زور دیتے، انہوں بھی یا غوث المدد پکارتے، انہوں بھی فاتحہ دیتے، انہوں بھی اہل سنت جماعت کے طریقے پہ چلتے. کیونکہ جتنے قرآن و حدیث کی تفسیر اور ترجمہ کرنے والے ہیں، جتنے حدیث کی تشریح کرنے والے ہیں، سب کے سب علماء فاتحہ دینے والے تھے، بزرگوں کو ماننے والے تھے، المدد یا غوث اعظم کہنے والے تھے. یہ ہم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے قرآن پاک کے نام پہ، ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے حدیث کے نام پہ، ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے نماز کے نام پہ. اس دھوکے سے بچانے کے لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. اب آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، کیونکہ میں پی پی ٹی ٹی کا مقرر نہیں ہوں، خالی رکھی رکھی باتیں بولا چلے گیا. میرے کو اس سے غرض نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بھی ایمان سنور جائے اور آپ کا بھی ایمان سنور جائے. اپنے ایمان کو مضبوط کرو. ڈگے پر جگہ جگہ پر فریب کار لوگ موجود ہیں، دھوکے باز موجود ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو برا مت بولو، انہوں بھی تو نماز پڑھتے، انہوں بھی تو جو ہے پابندی کے ساتھ قرآن پڑھتے، انہوں بھی حافظ ہے، انہوں بھی عالم ہے، کسی کو برا مت بولو. میں حدیث سے ثابت کر کے بتا رہا ہوں آپ کو. حدیث مانتے نا؟
حدیث میں تو کس کو بولتے ہیں؟ رسول پاک کی گفتگو کو حدیث بولتے ہیں، سرکار کے کلام کو حدیث کہتے ہیں۔ اب حدیث سے بڑھ کر کوئی بات ہمارے پاس نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں دجال اور کذاب نکلیں گے، اور ایسی ایسی، دجال میں تو وہ دجال نہیں، یہ جمع ہے دجال کذاب، تو ایک دجال آنے والا نہیں ہے، کئی دجال ہے جن کو سرکار نے دجال کہا۔ دجال سے یہ مطلب فریب کار، دھوکہ دینے والے، دجل کرنے والے، دجال اور کذاب نکلیں گے، جھوٹے۔ اب بولو کسی کو جھوٹا بولنا برا ہے نہیں ہے، کسی کو بھی بولے آپ جھوٹے ہیں بولے تو انہیں برا نہیں مانتا، بولیے مجھے بتائیے آپ، یا تو میرے کو سکھائیے، آپ میرے سے سیکھ کے جائیے، پھر کل سے 11ویں شریف کیجئے، میرے کو مت بلائیے، آپ نے گھر ہم 11ویں کر لیے اگر یہ بات پسند آگے تو۔ سرکار فرما رہے ہیں دجال اور کذاب نکلیں گے۔ اب آپ کسی کو بولو تم دجال ہے بول گئے، انہیں پھول کا ہار پہناتا ہے یا چپل لے کے مارتا؟ بولو آپ کسی کو بولے کذاب ہے، جھوٹا ہے بولے تو انہیں خوش ہوتا، ارے میرے کو بولے آپ کذاب بولے۔ یہ دیکھو یہ صوفیہ کی علامت ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ایک عورت بولی ان کو اے دھوکے باز بول کے، تو بولے تیرا شکریہ، اصل تو پہچانی میرے کو۔ کیا مقام ہے، کیا مقام ہے، لوگ سب میری تعریف کرتے ہیں، تیرا شکریہ تو پہچانی۔ یہ صوفیہ کے پاس ملتی عاجزی ان کے ساری، یہ صوفیہ کے پاس ملتی غلامانہ انداز، یہ صوفیہ کے پاس ملتی۔ کسی کو بول کے دیکھو آپ دھوکے باز، 3 دن تک لڑتا، مقدمہ ڈال دیتا۔ تو سرکار کیا بول رہے ہیں؟ دجال اور کذاب آخری زمانے میں ہوں گے۔ تو سرکار نے دجالوں کو دجال کہا کہ نہیں کہا؟ کذابوں کو کذاب کہا نہیں کہا؟ تو سنت رسول سے ثابت ہو گیا کہ دجالوں کو دجال بولنا، کذابوں کو کذاب بولنا، برے کو برا بولنا، بدعقیدے کو بدعقیدہ بولنا، یہ ذہن سے نکال دیجئے۔ نہیں بولنا کس کو بھی برا، انہوں بھی نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے دھوکہ دیتے، سرکار خود بتا رہے ہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ دجال اور کذاب نکلیں گے، اور یہ دجال اور کذاب ایسی ایسی باتیں کریں گے نہ تم سنیں نہ تمہارے باپ دادا سنیں۔ اب کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ المدد غوث اعظم نہ کو بولو، جبکہ ہمارے باپ دادا سکر دادا ہمارے مرشدہ سب المدد یا غوث اعظم بولے۔ ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا۔ اب بولو کنڈے نہیں کرنا، 11ویں شریف نہیں کرنا، فاتحہ نہیں دینا، درگاہ کو نہیں جانا، جبکہ ہم پیڑھی در پیڑھی درگاہ کو جانے والی۔ بھائی 900 سال سے ہماری پیڑھی غریب نواز کی درگاہ کو جاتی، آپ لوگوں کی پیڑھی جاتی نہیں جاتی؟ پھر اب ایسے باتیں کریں درگاہ کو نہیں جانا، شرک کے اڈے ہے کہتے۔ ارے تو پڑھا نہیں، درگاہ شرک کا اڈا نہیں ہوتا، رحمتوں کا ٹھکانہ ہوتا۔ پڑھتے تو معلوم ہوتا نا۔ اور آپ لوگ ان کچھ اچھا بول رہے ہیں، ہم کو برا بول رہے ہیں۔ تو میں حدیث سے بول رہا ہوں کہ برے کو بولنا، فریب کار کو فریب کار بولنا، کاذب کو کاذب بولنا، دجال کو دجال بولنا، یہ رسول کی سنت ہے۔ اور سرکار نے بتایا کہ ایسے نکلیں گے، ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ تم کو گمراہ کر دیں گے، سرکار بول رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے، اب ہم ان کے دجال کس کو بولتے معلوم؟ فریب دینے والا۔ فریب دینے والا جو ہوتا ہے نا، وہ اصلی چہرے میں نہیں آتا۔ اب آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، بہترین جو ہے سوٹ بوٹ میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے قریب ہوتے، بیچارہ پھڑے پٹے پھڑے کو نہ تو اس سے دور ہوتے، ارے جان دو میں کچھ بھی پاکٹ مار دیں گے انہیں۔ مگر جب آپ کی پاکٹ چلے گئی، تحقیق کیے تو معلوم ہوا وہ سوٹ بوٹ والا مار دیا۔ غریب تو بیچارہ اپنی جگہ تھا، سوٹ بوٹ والا مار دیا۔ تو اب آپ بولیے دھوکہ کس نے دیا؟ اس کو دجل بولتے، اس کو فریب بولتے، یعنی اچھے لباس میں آ کے، تو اب نماز پڑھ کے، روزہ رہ کر،
قرآن کی تلاوت کر کے، حافظ ہو کر، عالم ہو کر، مفتی ہو کر، مشائخ ہو کر، یہ پورے روپ اچھے لا کر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایسی ایسی بیان کرتے ہیں، آپ ان کے دھوکوں میں آ جاتے ہیں۔ دھوکے دینے والے کو بہت بڑا میک اپ لگانا پڑتا، بہت بڑی داڑیاں رکھ لے کے، گھٹے رکھ لے کے، قرآن اٹھے بیٹھے، قرآن حدیث آیتوں پہ آتے پڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ بولے کیا عالم ہے بھئی، آیتوں پہ آتے پڑھتے جا رہا، حوالوں پہ حوالے دیتے جا رہا، مگر وہ حوالے اس کے دوزخ کے حوالے کرنے والے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا دجالوں اور کذابوں نکلیں گے اور تم کو گمراہ کر دیں گے، تو ان سے بچو، سرکار نے فرمایا۔ سرکار بول رہے ہیں بچو، انہوں جا کے مل رہے ہیں، نہیں انہوں بھی ہمارے خالو ہے، نہیں انہوں ہمارے باوا ہے، نہیں انہوں ہمارے دوست ہے، نہیں ہمارے انہوں ماموں ہے، نہیں وہ خالہ ہے، انہیں پھپھو ہے، انہیں دوست ہے۔ سرکار بول رہے ہیں ان سے بچو، کوئی ایسی بات کر دیں گے جو دل میں بیٹھ جائے گی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، جب گمراہ ہو جاؤ گے تو میرا دامن چھوٹ جائے گا۔ سرکار بول رہے ہیں، تو اب سرکار برے کو برا بولے نہیں بولے؟ بولیے نا بھائی، آپ سن رہے نا جب سے؟ میں آپ کو سمجھانے آیا ہوں، میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، میں آپ کے اور خود اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ اپنے ایمان کو سنبھالو۔ لوگ آپ بول رہے ہیں کسی کو برا نہیں بولنا، پھر سرکار دجال کس کو بولے؟ آپ کو بولے، آپ کو بھی بولے، ان کو بھی بولے، کیونکہ آپ بول رہے ہیں کسی کو برا نہیں بولنا، آپ بھی دھوکہ دے رہے ہیں ہمارے کو، کسی کو برا نہیں بولنا بول کے۔ آپ خود بہت بڑے دھوکے باز ہیں، برے کو برا نہ کو بولو، بول رہے ہیں ہم کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم تو برے کو برا بولیں گے۔ آپ بولو خلاخن کو خلاخن بولیں گے نا؟ اب خلاخن کو کیا بولتے ہیں آپ؟ غلاظت بولتے کیا؟ مٹھائی والا مار کے بڑھا دیتا، جا کے خلاخن ہونا غلاظت دے بولے تو انہیں بولتا جاؤ موری کے پاس۔ تو خلاخن کو خلاخن بولنا پڑتا، گلاب جامن کو گلاب جامن بولنا پڑتا، کیا بولتا آپ؟ بولیے، بولنا پڑتا نا۔ آم کو آم، جام کو جام بولنا پڑتا۔ تو جو چیز ہے اس کو بولنا پڑتا، غلاظت کو غلاظت بولنا پڑتا، کوئلے کو کوئلہ بولنا پڑتا۔ بولیے، جو چیز ہے اس کو وہی بولنا، برے کو برا، اچھے کو اچھا، چور کو چور بولنا پڑتا۔ آپ کے گھر میں چوری ہوئی، آپ پولیس اسٹیشن میں جا کے بولے دیکھو میرے گھر میں ایک آدمی آ کے ٹی وی لے کے چلے گیا، وہ تحفے میں چلے گا، انہیں بولے یہاں کے کو آیا ماروں کہتے رہے کچھ، پھر شکایت کیا ہے؟ میری چوری ہوئی، چور آیا تھا بولنا پڑے گا۔ تو چور کو چور بولیں گے تو آپ کا مال ملے گا۔ تو اسی طرح اگر یہ بدعقیدہ کو بدعقیدہ بولیں گے تو آپ کا ایمان بچے گا۔ نہیں اس کو بھی بولیں گے، نہیں انہیں بھی جو کچھ بھی نہیں، خالی نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے ہمارا ایمان چرا رہا ہے، آپ اجازت دیں گے اس کو؟ نماز پڑھ کے غوث اعظم کا دامن ہم سے چھڑا رہا ہے، کیا آپ اس کو اجازت دیں گے؟ نماز پڑھ کے 11ویں شریف ہماری بن کر آ رہا ہے، کیا اس کو اجازت دیں گے؟ تو یہ سمجھتے چلیے اور جانتے چلیے، پہچانتے چلیے کہ ہم 11ویں شریف کیوں مناتے ہیں، اور آج حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے فیضان کا یہ جلسہ کیوں منعقد کیے گئے ہیں۔ تو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، آپ سے وعدہ کیا تھا ایک آیت پڑھوں گا اور اس کو سمجھاؤں گا میں آپ وہ آیت پڑھا ہوں جو ہر ایک کو یاد ہے، سورہ یونس کی آیت، اور سورہ یونس کس میں ہے؟ 11ویں پارے میں ہے۔ 11ویں پارے میں اولیاء کا ذکر ہے، اللہ بھی 11 کے عدد کو پسند کرتا ہے، اس لیے ساری دنیا میں 11ویں مشہور ہے، کیونکہ اولیاء اللہ سے نسبت ہے، 11ویں غوث اعظم سے نسبت ہے۔ تو یہ بھی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کی 11ویں پارے میں رکھی، اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار آگاہ ہو جاؤ۔ حالانکہ نماز کا حکم دیا تو اتنی آگاہی نہیں کہا، اللہ نہیں کہا، جو عربی جانتے ہیں اللہ اور انا کے الفاظ کو اچھی طرح جانتے ہیں، خبردار، یہ متنبع کینے کے لیے لائے جاتے ہیں، وارننگ، دیٹ از رائٹ، وارننگ، وارن کیا جا رہا ہے آپ کو کہ خبردار آگاہ ہو جاؤ، بے خبر نہ کو توجہ دو، غفلت سے مت سنو۔ انا بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، اولیاء جمع ہے ولی کی، ولی وہ تو سنگولر، اولیاء اللہ اس کی پلورل، کیا مطلب؟
تو اب آپ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا کہ اولیاء اللہ میرے تمام دوست، اللہ اولیاء اللہ تمام اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو خوف ہوتا ہے نہ ان کو ملال و رنج ہوتا ہے۔ اب اس میں بتائیے آپ کہ میں اس کی زیادہ تشریح نہیں کروں گا، مجھے دوسری باتیں بھی آپ سے کرنی ہے، صرف اتنا بتاؤں گا کہ اب آپ کہیے مجھ سے، اپنی زبان سے کہیے، اب آپ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ولیوں کا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ پھر اب آپ یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں ہاں اس آیت کو لے کر کہ اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں، قرآن میں ایسی بھی آیتیں ہیں اللہ کے سوا کوئی نصیر نہیں، اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں، تو پھر یہ قرآن میں تضاد ہو گیا کیا؟ انہوں کی اب پیش کر رہے ہیں آپ کے مخالفین اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے، قرآن کی آیت پیش کریں، آپ گھبرا جاتے۔ اس لیے اہل سنت جماعت کے علماء سے ربط رکھنا آپ، تو آپ اس دھوکے سے بچ جاتے، نہ تو ان کی محفل ہو بھائی اللہ کے سوا کون ہے؟ قرآن میں خود ہے اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں، قرآن میں خود ہے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، تو پھر المدد یا غوث آدم کیوں پکار رہے ہیں؟ المدد یا غوث آدم کیوں پکار رہے ہیں؟ اللہ قرآن میں خود ہے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہے۔ میں آپ سے یہاں بیٹھنے والوں سے پوچھتا ہوں، خلے تم دین کو سمجھے، دین فطرت پر ہے، اسلام جو مذہب ہے نا وہ فطرتاً ہے، ہاں اس کے خلاف ہی ہے، اور کوئی قرآن کی آیت سے نہیں ٹکراتی، قرآن کی آیتوں میں تعرض نہیں ہوتا، یہ سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہوتی۔ آپ کیا سمجھیں گے، ہم کیا سمجھیں گے؟ یہ آیت لے لیے ناچنا شروع کر دیے، یہ آیت لے لیے ناچنا شروع کر دیے، اور بدعت اور شرک کے فتوے لگانا شروع کریں، اور ہمارے مسلمان پریشان۔ میں عقل سے آپ کو سمجھاتا ہوں، اب عقلی بولیے، آپ کا بھی تو کوئی دوست ہے کہ نہیں ہے؟ جب آپ کا جی گھبرا جاتا، جب آپ کسی سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، چلو بھائی فلاں دوست کے پاس جائیں گے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ ہاں اب اس کا نہیں کہ آگے کیا کرتے؟ بیٹھتے، بات کرتے، دل بہلاتے، چائے پیتے، بریانی کھلایا تو بریانی کھاتے، نہیں دوست رہتا کہیں دوست ہمارا دل بہلانے کے، ہمارا کام آنے کے لیے، کہیں جانا ہے چلو میاں چاند مینار کو جا کے دوشے کھائیں گے، دوست ہم پورے چاند مینار کہیں جمع ہو رہے ہیں دوشے کھانے میں، ان کا دوست ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ہاں۔ اب پھر ان کا عقلی طور پہ رد ہو گیا نا، جو انہوں آیت پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں، اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، تو اب آپ بولا آپ دوست کے پاس جا کے بولتے میاں میرے کو ایک 50,000 کی ضرورت ہے میاں، ہاں میرے بچے کی فیس دینا ہے، اب انہیں آپ کا مددگار ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر آپ تو قرآن کی آیت لے کے ڈھونڈ رہے ہیں، اب عقل سے سوچو، جا کے دوست کو بولے 50,000 دو، اب 50,000 کی انہیں مدد کیا، مددگار ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا آپ جائیے، اب تو جو ہے نا آفسوں میں انگریزی ہے تیلگو ہے، پہلے آفسوں میں جب اردو چلتی تھی عثمان علی پاشا کے دور میں، ایک آفس میں جو ہے ہر آفس میں ایک مددگار بول کے رہتے تھے، ہاں سپرنٹینڈنٹ جس کو بولتے ہے رہتے نا مددگار۔ اب ان کو کوئی کام پڑی تو انہیں بولتا مددگار صاحب سے ملو، بولتا آپ بولنا نہیں ملتا، میں اللہ مددگار ہے، میں کہہ کہ مددگار سے ملوں، شرک، تو آپ کی درخواست آگے بڑھ سکتی آگے۔ تو دیکھیے یہ عقل کے بھی خلاف ہے، ہر کسی کا کوئی دوست ہوتا ہے، ہر کسی کا کوئی دوست ہوتا ہے، یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کسی کا کوئی دوست نہیں ہے یہ خلاف عقل ہے، آپ نے آیت سمجھی نہیں ہے، اگر آپ آیت سمجھتے ہو تو آپ وہ ترجمہ غلط نہیں کرتے، یہ جتنے سارے ہیں اس آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ اللہ کے دوست۔ تو اب قرآن پاک میں اولیاء کا ذکر آیا، اور میں ایک بات آپ کو چلتے چلتے بتاتے چلوں، قرآن کا پڑھنا، حدیث میں ہے قرآن کا پڑھنا عبادت ہے نہیں ہے، قرآن کا دیکھنا عبادت، قرآن پاک کا چھونا عبادت۔ ابھی قاری صاحب نے قرآن پڑھی، وہ عبادت ہے، ان کا پڑھنا عبادت، ہمارا سننا عبادت۔
اب میں قرآن کی ایک آیت بھی پڑھے تو عبادت ہے نا. اب آپ میرے کو جواب دینا, اسی آیت سے میں سمجھاؤں گا آپ کو 11ویں اور المدد یا غوث اعظم. اور آپ کے سامنے آیت رکھی ہوئی ہے, اور آپ ہیں کہ ان کی گمراہی میں آتے جا رہے ہیں. انہوں اپنی مطلبوں کی آیتیں پیش کر رہے ہیں. آیت پیش کرو تو دو ملا کے, میں وہ بھی آیت پیش کرا, یہ بھی آیت پیش کرا آپ کے سامنے, اور میں سمجھا رہا ہوں کہ آیت کا اصلی مطلب کیا ہے. ایک آیت لے کے ناچ کے آپ کو دھوکہ دینا ہے, سرکار عیسیٰ سے بولے ایسے کذاب اور دجال نکلیں گے, ان سے بچو. اہل سنت میں آؤ, غوث و خواجہ کی جماعت میں آؤ. اس لیے سرکار فرمائے ایک ہی آیت لے کے پھر رہے, دوسری یہ بھی آیت بتاؤ نا. یہ اولیاء اللہ نہیں بتاتے, کیونکہ ان کی ماں مر جاتی, انہوں جو مہم چلا رہے وہ ختم ہو جاتی. اس لیے ایسے منان صاحب جیسے خوش عقیدہ لوگوں کو اللہ رکھا ہے تاکہ مسجدوں میں یہ بیان ہوتا رہے اور لوگوں کو عقیدہ ملتا رہے. یہ ہے اہم کام, یہ ہے بھائی دور میں اہم کام. کوئی دعوت نہیں ہے, سب سے بڑی دعوت یہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ اگر آپ کا عقیدہ سنورے گا تو آپ کو جنت نصیب ہوگی. دنیا میں اچھے اچھے چیزیں کھا کے تو جائیں گے, مر جائیں گے تو کہاں جانا ہے. مر گئے تو کوئی کام نہیں آئے گا, مر گئیں گے کام آئیں گے تو اللہ کے دوست کام آئیں گے. اس لیے یہ بات کو سمجھو. تو اب آپ قرآن کا پڑھنا عبادت, قرآن کا سننا عبادت, قرآن کا دیکھنا عبادت. تسلیم آپ کو. اب میں پڑھ رہا ہوں, آپ بولتے جائیے الحمدللہ رب العالمین, عبادت ہے. بولیے. میں پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد, عبادت ہے. میں پڑھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, عبادت ہے. عبادت. اب میں پڑھ رہا ہوں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, عبادت ہے. اور ذکر کس کا ہے؟ اولیاء اللہ کا ذکر ہے. قرآن کی زبان میں اللہ کے ارشاد میں پڑھے تو اولیاء کا ذکر عبادت ہے. سمجھ گئے آپ؟ اولیاء اللہ کا ذکر عبادت ہے. تب آپ بتائیے ہم کیا ذکر کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ والے کا ذکر کر رہے ہیں. اب یہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ تب آپ 11ویں شریف کرتے. اب میں 11ویں شریف کے ہاتھ سے وعدہ کرا تھا, اس کو اسی آیت سے بتاؤں گا. آپ 11ویں شریف اپنے گھر میں رکھتے. اب کریں گے نا بھائی آپ 11ویں شریف کریے بھائی, آپ کی حیثیت سے جتنا کریے. کسی کو دعوت دے نہ دے, لیکن اپنے گھر میں تو 11ویں شریف کیجیے. ہو سکا تو جھنڈا لگائیے غوث پاک. تو 11ویں شریف آپ کرے. آپ کا یہ ننھا بچہ پوچھا ڈیڈی ڈیڈی کیا ہو رہا اپنے گھر میں؟ تو بابا 11ویں ہو رہی. اور وہ بچہ بولا 11ویں کیا ہے بابا؟ ارے نہیں بیٹے 11ویں بولے تو غوث اعظم کی فاتحہ کو بولتے. ایصال ثواب ہے یہ. ایصال ثواب تو حق ہے نا. اہل سنت تو مانتے ہیں کہ ایصال ثواب حق ہے. تمام علماء حق اولیاء مانتے ہیں ایصال ثواب حق ہے. اسلام جب سے ہندوستان میں آیا ہے, جب سے عرس و فاتحہ ہو رہی ہے, ایصال ثواب ہو رہا ہے. سمجھ گئے آپ بات مختصر. تو اب آپ بچے کو تعارف کرائے, انہیں بولا یہ 11ویں شریف کیا ہے؟ ارے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی فاتحہ کو بولتے بیٹے. تو یہ غوث اعظم کون ہے ڈیڈی؟ آپ بتائیں گے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہے؟ بیٹے وہ ولیوں کے سردار ہے, ہمارے آقا ہے, ہم ان کے غلام ہیں, ہم خادری ہیں. اس لیے تو حضور بحر علامہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, شمس المفسرین, شیخ المحدثین, پروفیسر, اسکالر, حدیث میں بھی ماہر, قرآن میں بھی ماہر, فقہ میں بھی ماہر, تقوی میں بھی ماہر, نمازیں پڑھنے والے, متقی, پرہیزگار کہہ رہے ہیں خادری مشربم مست میں بغدادم. سمجھے؟ اب فارسی کسی کو آتی؟ یہی تو مشکل ہے نا بات. ہمارے بزرگوں نے کیسی کیسی عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں. خادری مشربم, حضور بحر العلوم خود بہت بڑے عالم ہیں, لاکھوں ان کے مرید ہیں دنیا میں. حضور بحر العلوم شمس المفسرین کہلاتے ہیں. سارے اس دور کے بڑے بڑے علماء, مشائخ, صوفیاء آپ کی شاگردی پہ آج بھی فخر کرتے ہیں. آپ کے شاگرد تھے ایسی عظیم. صدیق گلشن میں ان کی بارگاہ ہے. حضور بحر علامہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں, حالانکہ سب سے بڑے عالم, کئی عالمہ ان کی نظر سے بن گئے, توجہ کرے تو ولی بن گئے لوگ. ایسی عظیم ہستی کا شعر سنا رہا ہوں میں آپ کو, آپ کے حیدرآباد دکن کی, دور کی بات نہیں کرتا.
قریب کی بات دیکھ لو، حضور بین علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ خادری مشربم، میں خادری مشرب رکھتا ہوں، اس پہ میرے کو ناز ہے۔ خادری مشربم مستے میں بغدادم، اور میں شراب پیتا ہوں تو بغداد کی پیتا ہوں، غوث اعظم کے آستانے کی شراب پیتا ہوں میں، وہاں سے مست ہوں میں، مستے میں بغدادم، کیونکہ میں غوث اعظم سے نسبت رکھتا ہوں۔ خادری شراب پیتا ہوں، شکر للہ، عشق شہ جیلاں دارم، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے شہ جیلاں غوث اعظم کا عشق عطا فرمایا ہے۔ یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ ان کی غلامی پہ ناز کر رہے ہیں، ان کے عشق کو سرمایہ نجات سمجھ رہے ہیں، ان کے مشرب کو اپنے مشرب پہ ناز کر رہے ہیں کہ میں شراب پیتا ہوں تو بغداد کی شراب پیتا ہوں۔ یہ ہے جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر ایسا، اس لیے میں نے کہا نا کہ قرآن و حدیث پڑھ لینا آسان ہے، اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ جو قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے وہ یہ ناز کرتا ہے غوث اعظم کی غلامی پر، خادری ہونے پر فخر کرتا ہے، اور بغداد کی شراب پینے پر نظر رکھتا ہے۔ یہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا۔ اب آپ بولیے، ابھی آپ نے بول دیا کہ یہ آیت پڑھے آپ عبادت، اولیاء کا ذکر کرنا عبادت۔ آپ بچے کو بولے غوث اعظم بیٹے بہت بڑی شان والے ہیں، غوث اعظم کا معاملہ بہت اونچا ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ ان کے آگے اپنی گردنیں جھکاتے ہیں، تب آپ بولیے آپ کے گھر میں آپ نے 11ویں کر کے غوث اعظم کا ذکر کیا؟ 11ویں کرنے سے ولی کا ذکر ہوا، اللہ نے بھی قرآن میں ولی کا ذکر کیا، ولی کا ذکر عبادت ہے، تو اب بتاؤ 11ویں کر کے ہم عبادت کا انداز اختیار کیے ہوئے۔ اب آنو ہو گیا نا، 11ویں کیوں کرنا؟ خالی نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، نماز کو مقبول بنانے کے لیے 11ویں کرنا ہے۔ اب بولیے 11ویں کرنا ایک انداز سے عبادت ہوا کہ نہیں ہوا؟ ذریعہ ثواب ہوا کہ نہیں ہوا؟ نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو پھر اس کے بعد بھی آپ ان کی بات سن رہے ہیں 11ویں کرنا شرک ہے، بدعت ہے۔ ایک میں حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی۔ اب آپ بتائیے، اگر کوئی بولا المدد یا غوث اعظم شرک ہے، اگر کوئی بولا آپ کو کہ 11ویں شریف کرنا بدعت ہے، اگر کوئی بولا آپ کو کہ یہ فاتحہ دینا بدعت ہے، شرک ہے، جھنڈے اٹھانا شرک ہے، بدعت ہے، مسئلہ سن لیجئے آپ، وہ بھی سرکار نے بتایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے، یا کسی کو مشرک کہتا ہے، یا کسی کو کافر کہتا ہے، تو وہ اگر گالی کا مستحق ہے تو اس کو گالی لگے گی، وہ اگر واقع میں مشرک ہے تو وہ مشرک ہوگا، مشرک ہے، صحیح بات کہے آپ۔ اگر وہ کافر ہے تو بات آپ نے صحیح کی، اگر وہ کافر نہیں ہے جس کو آپ نے کافر کہا، اگر وہ مشرک نہیں ہے جس نے آپ کو مشرک کہا، آپ جس نے کہا، یا وہ اس گالی کا مستحق نہیں ہے، تو وہ گالی، وہ شرک کہنا، وہ کفر کہنا آپ پر لوٹ کر آ جاتا ہے، آپ مشرک ہو جاتے ہیں، آپ کافر ہو جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جو بڑے بڑے اولیاء نے المدد یا غوث اعظم کہا، 11ویں شریف کرے، فاتحہ دلائے، فاتحہ دینا ثواب، 11ویں شریف کرنا ثواب، جھنڈے اٹھانا، غوث اعظم کی غلامی کا اظہار، المدد یا غوث اعظم کہنا، غوث اعظم سے مدد طلب کرنا جائز، حق، تو آپ بتائیے انہیں بول رہا کہ مشرک ہو گئے، شرک کیا، تو لوٹ کے شرک اس کی طرف چلے گیا۔ آپ تو مشرک نہیں ہو، مشرک انہیں ہو گیا، آپ تو کافر نہیں ہے، کافر انہیں ہو گیا، آپ تو بدعتی نہیں ہے، بدعتی انہیں ہو گیا، تو آپ بولیے وہ اس کو مسلمان کہلانے کے لائق ہے؟ بولیے، پھر آپ ان کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، نماز پڑھتے، تو اس لیے ہم بولتے ہیں نماز پڑھتے، ہم بھی نماز بھی پڑھتے، نیاز بھی کرتے۔ ہاں، ہم کو کیا بول رہے ہیں؟ نماز پڑھتے انہوں، قرآن پڑھتے، تو ہم ان سے پوچھتے تم المدد یا غوث اعظم پڑھتے؟ ہاں، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے المدد یا غوث اعظم؟ تو نہیں، شرک ہے، تو سمجھ لینا یہ نماز پڑھ کے بھی مشرک ہے، یہ کلمہ پڑھ کے بھی مشرک ہے، ہم تو نہیں ہوئے مشرک۔
کیونکہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بڑے بڑوں نے کیا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے غوث اعظم کو پکارا ہے، المدد یا غوث اعظم دستگیر، تو ہم تو نہیں کر رہے ہیں، مگر یہ تو مشرک ہو گیا، ہمارے کو مشرک بنانے چلا تھا خود مشرک ہو گیا، ہم کو کافر بتانے چلا تھا خود کافر ہو گیا، ہم کو بدعتی کہنے چلا تھا خود بدعتی ہو گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مشرک وہ ہے، ہم تو اللہ والوں کو چاہنے والے ہیں، اور اللہ والے کا ذکر خدا نے خود قرآن میں کیا ہے۔ اللہ والوں کا ذکر کرنا، گیارہویں کرنا، یہ عبادت ہے۔ اب میں یہیں بس کروں گا، آپ کو حدیث بھی بتاؤں گا، سنیے، آپ سنیں گے حدیث پاک میں، کیونکہ مکمل کر کے پھر بات آپ کو فیضان غوث اعظم تک لے جاؤں گا، کیونکہ بات آپ جب قرآن سن لیے، ان عمر قرآن میں ہے کیا؟ تو پڑھا کیا قرآن میں؟ تو اپنے من مانے قرآن کا ترجمہ کر لیتا، من مانے جو ہے حدیثیں پڑھ لیتا، تو تیرے کو کیا ہے؟ نہ انہوں حدیث کو صحیح پڑھتے، نہ انہوں قرآن پڑھتے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ اپنے ذہنوں سے نکال دو، ان کی داڑھیوں کو دیکھ کے، ان کے جھپوں کو دیکھ کے، ان کے حج کیمپ کو دیکھ کے، ان کے اصلاح معاشرہ کے جلسوں کو دیکھ کے، ان کے ختم نبوت کے جلسوں کو دیکھ کر، ان کے اقامت دین کے نعرے کو دیکھ کر آپ ان کے دھوکے میں مت آؤ، یہ دجال ہے۔ اصل تو اہل سنت الجماعت ہے، جو اولیاء کی جماعت ہے، اس راستے پر آ جائیے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، یہ حدیث پاک پیش کر رہا ہوں میں آپ کو۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ والوں کا ذکر، صالحین کا ذکر کرنے سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی عظیم بات ہے۔ اب ہم نماز پڑھے، اللہ قبول کرا تو گناہ مٹیں گے، نماز پڑھنا تو ضروری ہے۔ ہم نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ سرکار کی ادا ہے، نقل کر رہے ہیں۔ نماز ہم پڑھنا آتا کا ہمارے کو، اللہ اس نقل کے بدلے میں قبول کر لیا تو اس کا کرم ہے۔ نماز تو ہم ضرور پڑھیں گے، نماز کو چھوڑیں گے نہیں، لیکن نماز کس سے قبول ہوتی ہے؟ ان کے دامن کو پکڑیں گے۔ بھئی سرکار تو یہ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ حدیث کیوں آئی کہ گناہوں کا کفارہ؟ جبکہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، وہی گناہوں کا کفارہ ہے نا۔ ارے حدیث میں تو یہ بھی آیا نا کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے درخت کو ہلائے تو پتے جھڑتے ہیں، اس طرح نماز پڑھنے سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہے نا۔ اب یہ رہنے کے بعد پھر سرکار فرما رہے ہیں کہ گناہوں کا کفارہ ہے، تو مطلب کیا ہے؟ سرکار بھی اشارہ دے رہے ہیں، نماز پڑھ کے نماز پہ بھروسہ مت کرو، شاید قبول ہو نہ ہو، لیکن تم صالحین اولیاء اللہ کا ذکر کر لو، 11ویں کر لو، المدد غوث اعظم پکار لو، کیونکہ تمہاری نماز قبول ہو یا نہ ہو لیکن غوث تو ان کے محبوب ہے۔ اگر تمہاری نماز کام نہیں آئی تو غوث اعظم کا دامن کام آ جائے گا۔ اس لیے تو حضور بہرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گناہ گاروں پہ دامان غوث اعظم ہے، گناہ گاروں پہ دامان غوث اعظم ہے۔ خدا کی شان کے کیا شان ہے غوث اعظم؟ غوث اعظم صرف نظام الدین محی الہی کے نہیں ہے، غوث اعظم صرف خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار کے نہیں ہے، غوث اعظم صرف مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نہیں ہے، غوث اعظم صرف بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نہیں ہے، غوث اعظم صرف یوسف بابا رحمۃ اللہ علیہ، شریف بابا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نہیں ہے، غوث اعظم حضور مراد شاہ دھوتی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے صرف نہیں ہے، حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے غوث پاک نہیں ہے، بلکہ غوث اعظم غریب نواز کے بھی ہیں، محبوب الہی کے لیے ہیں، بندہ نواز کے بھی ہیں، اور ہم گناہ گاروں کے لیے بھی ہیں۔ اس لیے حضور بہرون فرمایا گناہ گاروں پہ دامان غوث اعظم ہے۔ خدا کی شان کے کیا شان غوث اعظم، اور کہاں چھوڑتے ہیں گناہ گار دامن، کہاں چھوڑتے ہیں گناہ گار دامن کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ گناہ گاروں کو تو ناز ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ نماز ہماری صحیح ہے، نہ روزہ ہمارا صحیح ہے، نہ حج ہمارا صحیح ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہماری صحیح ہے، نہ عبادتیں صحیح نہیں ہیں، ادا تو کر رہے ہیں، حکم ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح تو غوث اعظم ہے۔ ہم گناہگاروں کو ناز ہے تو اپنی عبادتوں پہ ناز نہیں ہے، غوث اعظم کے دامن پہ ناز ہے۔ کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ اس لیے یہ آپ نے مکانوں پہ لکھ کے لگا دو، کوئی بولا 11ویں کیوں کرتے بولے تو شعر پڑھ لے۔ تیرے کو نمازوں پہ ناز ہے، تیرے کو قرآن پہ ناز ہے،
تیرے کو علم پہ ناز ہے، تیرے کو پھرنے پہ ناز ہے، ہم کو غوث کی غلامی پہ ناز ہے، کیونکہ ہم گناہگار ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں دامان غوث اعظم ہیں۔ اس لیے ہم 11ویں شریف کرتے ہیں، جھنڈا اٹھا کے بتاتے ہیں ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم غلام ہیں تو غوث و خواجہ کے غلام ہیں۔ یہ ہے قرآن، حدیث میں یہی آئی بات کہ سرکار نے فرمایا کہ اولیاء اللہ، صالحین، اللہ والے کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب سرکار کی مانے کہ یہ لمبے لمبے داڑھیاں والوں کی، یہ ادھر ادھر بگونے لے کے پھرنے والوں کی، یا جلسے کر کے یہ کرنے والوں کی سنے، کس کی سنے بھائی؟ ہاں لوگ ہم کچھ برا بول رہے ہیں، ارے کئی کو بول رہے ہیں حضرت ان کو کہتے، تو انہوں تو ہمارا ایمان چھین لے رہے نا، آپ بولیں گے نہیں بولیں گے؟ آپ کے گھر میں آ کے کوئی مال چھینا تو آپ اس کو نہیں بولتے کچھ بھی، اس سے مقابلہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو مال سے بڑھ کر ایمان ہے، جان سے بڑھ کر ایمان ہے، اس لیے ہم ان چوروں کو ضرور بولیں گے اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اب بولو سرکار بولو کہ اولیاء اللہ کے ذکر سے، صالحین کے ذکر سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ہاں کتنا بھی کروڑ پتی شخص ہو، اگر گناہ کرا، انہیں جا کے کسی مفتی صاحب کو بولا حضرت میرے سے گناہ بہت ہو گئے، 1 کروڑ روپے لے لو، آپ میرے گناہ معاف کرو، کرتے ہو انہوں بولتے کروڑ روپے لے لے تو گناہ معاف نہیں کرا سکتے، بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ تو بولو لکھپتی بھی بھکاری ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب اس کو آخرت کا خیال آ گیا، ارے میں اسی ذریعے سے کمایا، میں یہ کرا، میں وہ کرا، ان کو ستایا، ان کو وہ کرا، اب آخری وقت توبہ کر لیتا ہوں بھائی، کسی کے پاس جا کے کروڑوں روپے بھی خرچ ہوئے تو گناہ معاف کرا کے آخرت اچھی کر لیتا ہوں، وہ تو کوئی ذریعہ ہے، کوئی ذریعہ ہے؟ کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب پیسے لے لیں گے، گناہ معاف نہیں کریں گے، لیکن اللہ کے رسول کی رحمتوں پہ قربان جائیے۔ سرکار نے اپنی رحمت کیسی بکھیر دی، خود بھی شفاعت کرنے والے ہیں، خود بھی رحمت عطا کرنے والے ہیں، خود بھی ہماری بخشش کرانے والے ہیں، پھر اپنے محبوبوں کو بھی یہ عطا فرمایا ہے کہ سرکار نے کہ تم کسی بھی ولی کا دامن تھام لو، کروڑوں روپے خرچنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف محبت سے ان کا نام لے لو، اللہ تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دے گا۔ اس لیے گناہ گاروں پہ دامان غوث اعظم ہے۔ خدا کی شان کے کیا شان غوث اعظم ہے، کہاں چھوڑتے ہیں؟ گناہ گار دامن کے وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم، کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہ گار سے گناہ گار کے بھی گناہ معاف کرے۔ ایک شخص ایک خواب دیکھا، آپ کے مرید تھے، خواب دیکھے، اور سنیے آپ کس کا جلسہ سن رہے ہیں، کس کی 11ویں کر رہے ہیں، کس کا جھنڈا اٹھا رہے ہیں، جس کا یہ اعلان ہے بغیر توبہ کے مرتا نہیں مرید میرا۔ یہ اتھینٹک بات سرکار نے اعلان کر دیا، بغیر توبہ کے مرتا نہیں مرید میرا۔ یہ بحر و بر میں اعلان غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا جو میرا مرید ہے، چاہنے والا ہے، 11ویں کرنے والا ہے، میرے جھنڈے اٹھانے والا ہے، میرے سے محبت رکھنے والا ہے، میرا نام لیوا ہے، تو وہ اس کو توبہ کر کے مرے گا، ایمان سلامت رہے گا۔ یہ گارنٹی غوث اعظم دے رہے ہیں۔ اب ہم غوث اعظم کا ذکر کریں گے نہیں کریں گے؟ تم اپنی نمازوں پہ ناز کرو، تم اپنے اجتماعات پہ ناز کرو، تم اپنی قرآن دانی پہ ناز کرو، تم اپنی حدیث کانفرنس پہ ناز کرو، ہم کو ناز ہے تو غوث کی غلامی پہ ناز ہے، کیونکہ وہ غوث اعظم ہے جو یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ بغیر توبہ کے میرا مرید نہیں مرے گا۔ میرا مرید کی شان وہ ہے، اس لیے تو غوث اعظم نے فرمایا، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا انڈا ہزاروں پہ بھاری ہے۔ اب انڈا پہ تو سمجھ جاؤ، میرا انڈا ہزاروں پہ بھاری ہے اور میرے چوزے کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ یہ غوث اعظم کے مرید کی شان ہے۔ غوث اعظم کا مرید کیا ہے اب میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک مرید سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کیا حضور بڑا پریشان ہوں۔ بولے کیا پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے